اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ پارہ نمبر 11 ہے اور ہم سورہ یونس کر رہے ہیں اور سورت کا دوسرا رکوع آج ہم کریں گے۔ آیت نمبر 11 سے دیکھیں وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتَعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ عَلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں پر ان کے جلدی مچانے کے موافق جلدی سے نقصان واقع کر دیا کرتا جس طرح وہ فائدے کے لیے جلدی مچاتے ہیں تو ان کا وعدہ عذاب کبھی کا پورا ہو چکا ہوتا۔ تو اس لیے ہم ان لوگوں کو جن کو ہمارے پاس آنے کا کھٹکا نہیں ہے ان کے حال پر بلا عذاب چند روز چھوڑے رکھتے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُونَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ ان کے اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارنے لگتا ہے، لیٹے بھی بیٹھے بھی کھڑے بھی۔ پھر جب ہم اس کو وہ تکلیف اس سے ہٹا دیتے ہیں تو پھر اپنی پہلی حالت پر آ جاتا ہے کہ گویا جو تکلیف اس کو پہنچی تھی اس کے ہٹانے کے لیے کبھی ہم کو پکارا ہی نہ تھا۔ ان حد سے نکلنے والوں کے اعمال بد ان کو اسی طرح مستحسن معلوم ہوتے ہیں۔ مصرفین کا مطلب ہوتا ہے حد سے بڑھنے والے۔ تو یہاں پر دیکھیں پہلی آیت میں آیت نمبر 11 میں تو بات یہ ہو رہی ہے کہ کفار مکہ اکثر یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں تو ان کی مخالفت کرنے پر عذاب کیوں نہیں آتا اور ہم پر آسمان سے پتھر کیوں نہیں برستے اور ہم ہلاک کیوں نہیں کر دیے جاتے۔ تو منکرین کے لیے شبہات کا جواب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دیا کہ ایسے مجرموں کو دنیا میں فوراً نہیں پکڑتا بلکہ مہلت دیتا ہے، اللہ ڈھیل دیتا ہے۔ حالانکہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ کبھی بے باک و بے حیا بن کر خود اپنے اوپر جلد عذاب لانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تو جب تک انسان کے اندر سانس ہے اللہ تعالیٰ توبہ کا انتظار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو مہلت اور موقع دے رہے ہیں کہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے اور اپنے لیے نجات حاصل کر لے آخرت کی۔ دوسری چیز آیت نمبر 12 کے اندر جو ہے حد سے گزرنے والوں کی بات آ رہی ہے کہ یہاں پہ انسانوں کی ناشکری اور احسان فراموشی کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ انسان اول تو بے باکی سے خود عذاب طلب کرتا ہے اور پھر برائی اپنی زبان سے مانگتا ہے۔ یہاں پہ یہ بتانا ہے کہ کافر انسان نزول بلا کے وقت بے صبر اور حصول نعمت کے وقت ناشکر ہے، تکلیف کے وقت اسے خدا یاد آ جاتا ہے اور راحت کے وقت اللہ کو بھول جاتا ہے، اور یہ اس کی بے ایمانی کی دلیل ہے۔ اور مومن کامل وہ ہے جو کسی وقت اپنے اللہ کو نہ بھولے۔ تو حد سے گزرنے والوں کے لیے سخت وعید ہے اور اللہ تعالیٰ دنیا میں موقع دے رہا ہے کہ انسان کو ہدایت مل جائے اور وہ ہدایت مانگے، کیونکہ ہدایت مانگنے سے ملے گی، اس کا وعدہ اللہ نے نہیں کیا ہوا۔ وَلَقَدْ آیت نمبر 13 اور 14 کو دیکھیں وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ۔ جس طرح ہم نے بھی ابھی بیان کیا، ترجمے کو دیکھے، اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے گروہوں کو ان کی ضد کی وجہ سے ہلاک کر دیا جبکہ انہوں نے ظلم کیا، یعنی کفر و شرک، حالانکہ ان کے پاس ان کے پیغمبر بھی دلائل لے کر آئے اور وہ بوجہ ضد کے ایسے کب تھے کہ ایمان لے آتے۔ ہم مجرم لوگوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں جیسا ہم نے ابھی بیان کیا، پھر ان کے بعد ہم نے دنیا میں بجائے ان کے تم کو آباد کیا تاکہ ظاہری طور پر ہم دیکھ لیں کہ تم کس طرح کام کرتے ہو۔ یہاں پہ دیکھیں
یہاں پہ مقصد کیا کہ تمام انسانوں سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تم سے پہلے بھی بہت سی قومیں اس دنیا میں گزری ہیں جنہوں نے حق عبودیت کو نہیں پہچانا. پیغمبر اور انبیاء ان کے سمجھانے کے لیے بھیجے گئے تھے. واضح آیات اور کھلے کھلے نشانات دکھا کر راہ راست پر آنے کی انہوں نے لوگوں کو دعوت دی تھی، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی. بالآخر جب انہوں نے حق کو نہیں پہچانا، صداقت کی تکذیب کی، انکار پر اصرار ہی کرتے رہے، پھر اللہ کی طرف سے ان کو سزا دی گئی. ان کا نام و نشان کیا، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا. اگلی آیات کو دیکھیں، آیت نمبر 15، 16 اور 17. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. ترجمے کو دیکھیں. اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں جو بالکل صاف صاف ہیں، تو یہ لوگ جن کو ہمارے پاس آنے کا کھٹکا نہیں ہے آپ سے یوں کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی پورا دوسرا قرآن ہی لائیے، یا کم از کم اس میں کچھ ترمیم کر دیجئے. آپ یوں کہہ دیجئے کہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی طرف سے اس میں ترمیم کر دوں، بس میں تو اسی کا اتباع کروں گا جو میرے پاس وحی کے ذریعے سے پہنچا. اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے بھاری دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں. آیت نمبر 16 اور 17 کو دیکھیں. قُل لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ أُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ. آپ یوں کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو نہ میں تم کو یہ کلام پڑھ کر سناتا اور نہ اللہ تعالیٰ تم کو اس کی اطلاع دیتا، کیونکہ اس سے پہلے بھی تو میں ایک بڑے حصہ عمر تک تم میں رہ چکا ہوں. پھر کیا تم اتنی عقل نہیں رکھتے؟ تو اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتیں جھٹلا دے. یقیناً ایسے مجرموں کو اصلاح فلاح نہیں ہوگی. تو یہاں پہ دیکھیں بات یہی بتائی جا رہی ہے کہ جتنے کمزور معبود کی انسان عبادت کرتا ہے وہ انسان اتنا ہی کمزور ہوتا ہے، اور جتنے طاقتور معبود اللہ کی عبادت کرتا ہے تو انسان پھر اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا اور اللہ کی راہ میں جان بھی دے دیتا ہے. تو یہاں پر جو مشرکین کا جو رویہ ہے قرآن پاک کے ساتھ، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ مشرکین عرب اور منکرین حشر پیغمبر اسلام کی صداقت اور فضیلت سے تو انکار نہیں کر سکتے، لیکن بت پرستی یا ان کے مخصوص عقائد اور رسوم کا رد ہوتا ہے. تو وحشت کھاتے اور دردناک طریقے سے بڑھ چڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اپنے اللہ سے کہہ دو کہ یا تو دوسرا قرآن لے آئیں جس میں یہ مضامین نہ ہوں، اور اگر یہی قرآن رہے تو اتنے حصے میں ترمیم کر دیجئے جو بت پرستی وغیرہ کی مذمت وغیرہ سے متعلق ہے. تو یہ رد و بدل وہ چاہتے تھے، اپنی مرضی کے احکامات پر عمل کرنا چاہتے تھے. لیکن یہ دیکھیں کہ اگر آج کے دور میں بھی لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو چیز آسان ہوتی ہے اس پہ عمل کر لیتے ہیں اور باقی جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. آگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے بتایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان منکرین کو جواباً آپ کہہ دیجئے کہ جو اللہ کو منظور ہوتا ہے اور اللہ چاہتا ہے وہی آپ ان کے سامنے پڑھتے ہیں، اور جتنا وہ چاہتا ہے اتنا ہی خبردار کیا جاتا ہے، اور اگر وہ اس کے خلاف چاہتے ہیں تو پھر میری طاقت نہیں کہ میں اللہ کے کلام میں کچھ اپنی طرف سے منسوخ کر دوں. تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امی ہونا اور کسی ظاہری معلم سے لکھنا پڑھنا نہ سیکھنا، اور یہ ایک مسلم حقیقت تھی کہ خود سے انہوں نے قرآن میں کچھ بھی نہیں لکھا. جو احکامات وحی کے ذریعے سے آتے تھے وہی کتاب میں
قرآن پاک میں جو لکھا ہوا ہے، جو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے، وہی لوگوں تک احکامات کو پہنچایا جاتا تھا۔ پھر آگے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان باتوں کا انکار نہیں کر سکتے، ایک تو جو شخص اللہ پر جھوٹ باندھے، اس سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں، اور دوسرا جو کسی سچے کو جھٹلائے وہ بھی سب سے بڑھ کر شریر انسان ہے۔ اب تم خود فیصلہ کر لو کہ مجرم اور ظالم کون لوگ ہیں۔ تو ان آیات میں حقیقت کو صاف واضح کر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ صرف حامل شریعت ہیں، بانی شریعت نہیں ہے، انہوں نے خود سے کچھ بھی نہیں بنایا۔ اگلی آیات کو دیکھیں، آیت نمبر 18 اور 19، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ ترجمے کو دیکھیں، اور یہ لوگ اللہ کی توحید کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں اور نہ ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ آپ کہہ دیجئے، کیا تم اللہ تعالیٰ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں؟ نہ آسمان میں نہ زمین میں، وہ پاک و برتر ہے ان لوگوں کے شرک سے، اور تمام آدمی ایک ہی طریقے کے تھے، پھر اپنی ضد سے انہوں نے اختلاف پیدا کر لیا۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ٹھہرائی جا چکی تھی، تو جس چیز میں یہ اختلاف کر رہے ہیں ان کا قطعی فیصلہ دنیا میں ہی ہو چکا ہوتا۔ تو یہاں پر دیکھیں، یہاں پر کفار مکہ مشرکین عرب کا عقیدہ کیا تھا کہ دنیا کی ہر مصیبت کو ہمارے معبود سفارش کر کے دور کرا دیتے ہیں، ہر کام کا دیوتا مختار ہے۔ تو یہاں اس کے رد میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بتایا کہ اللہ کو چھوڑ کر کفار ایسے باطل و بے حقیقت معبودوں کی پرستش کرتے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ دے سکتے ہیں۔ اگر ان کی پرستش کی جائے تو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اور پرستش نہ کی جائے تو تکلیف نہیں دے سکتے، پھر اس کی عبادت کس خوف کی وجہ سے کرتے ہیں؟ جب مشرکوں سے یہ پوچھا جاتا ہے تو کہتے بے شک بڑا خدا تو ایک ہے جس نے آسمان زمین پیدا کی، مگر ان بتوں کو خوش رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ سفارش کر کے بڑے خدا سے دنیا میں ہمارے اہم کام درست کرا دیتے ہیں، اور اگر موت کے بعد دوسری زندگی کا سلسلہ ہوا تو وہاں بھی ہماری سفارش کر کے ہمیں چھڑا دیں گے۔ تو تورات کے بیان کے مطابق بت پرستی کا جو آغاز تھا حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کی 10ویں پشت میں ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم نوح میں بتوں کی پوجا بڑوں کی پرستش سے شروع ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ بت پرستی کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ بعض صالحین کا انتقال ہو گیا جن کے نام ود، سوا، یغوث اور یعوق، نصرہ تھے۔ لوگوں نے ان کی تصاویر بنا لی تاکہ ان کے احوال اور عبادات وغیرہ کی یاد تازہ رہے۔ کچھ مدت کے بعد ان صورتوں کے مجسمے تیار کر لیے گئے، حتیٰ کہ کچھ دنوں بعد ان کی پرستش ہونے لگی، اور یہ بات انہی بزرگوں کے نام سے موسوم کیے گئے۔ چنانچہ انبیاء اولو العزم کا سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوا، اور وحی الہی سے سرتابی کرنے والوں پر اول عذاب حضرت نوح علیہ السلام کے وقت سے شروع ہوا۔ تو یوں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بت پرستی کا آغاز اس دور سے شروع کیا تھا۔ آیت نمبر 20، وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ وَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ۔ اور یہ لوگ جو کہتے ہیں ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل ہوا، سو آپ فرما دیجئے کہ غیب کی خبر صرف اللہ کو ہے، مجھ کو نہیں، تو تم بھی منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ تو یہاں سے دیکھیں کہ مشرکین عرب کی یہ عادت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی
خواہش کے مطابق معجزات طلب کرتے تھے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات تمام انبیاء سے زائد تھے۔ کبھی یہ کہتے کہ پہاڑ سونے کا ہو جائے، کبھی کہتے کہ فرشتے اتر کر ہم سے آپ کی رسالت و صداقت کا اظہار کریں، کبھی یہ کہتے کہ فلاں فلاں کھانوں کا دسترخوان آسمان سے نازل ہو جائے۔ اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ اگر ہماری پسند کے معجزے آئیں گے تو ہم ایمان لائیں گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ پھر آگے یہی بتا رہے ہیں کہ ان کو ان کی پسند کی چیز بھی مل جائے گی تب بھی یہ حق کو نہیں مانیں گے، اللہ تعالیٰ کو نہیں مانیں گے، کیونکہ ان کے دل میں ضد اور غصہ ہے۔ تو یہاں پر اس رکوع سے متعلق جو سوالات ہیں وہ دیکھ لیں۔ آیت نمبر 12 مشرفین کی وضاحت کریں۔ آیت نمبر 11 اللہ تعالیٰ جلد عذاب کیوں نہیں دیتا۔ آیت نمبر 15 اور 16 سے ریلیٹڈ کوشچن ہے، مشرکین کا قرآن پاک کے ساتھ کیسا رویہ تھا۔ آیت نمبر 18 بت پرستی کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی۔ اور آخری سوال ہے آیت نمبر 20 مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا فرمائشیں کیا کرتے تھے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ یا اللہ، شکوک و شبہات اور نفسانی اور شیطانی وسواس اور خطرات سے ہمارے دلوں کی حفاظت فرما دیجیے اور ہم کو اپنے وعدے اور وعید پر یقین نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ، ہمیں جو احکام آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی کتاب کے واسطے سے پہنچے ان پر ایمان کامل نصیب فرما دیجیے اور دین و آخرت سے غفلت سے ہمیں بالکل محفوظ فرما دیجیے۔ یا اللہ، ہمیں ہر حال میں اپنی طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، آپ کا بے حد شکر و احسان جو ہم کو دین حق دین اسلام نصیب ہوا۔ یا اللہ، ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا ظاہر میں باطن میں کامل اتباع نصیب فرما دیجیے اور قرآن کے احکام کی فرما برداری نصیب فرما دیجیے کہ ہم کو دین و دنیا دونوں جہاں میں صلاح اور فلاح نصیب ہو۔ یا اللہ، جیسے پہلے کفار و مشرکین آپ کے پیغمبروں کو جھٹلانے والے تباہ برباد ہوئے، ایسے ہی اب بھی دشمنان دین اسلام کو جو امت مسلمہ کو مٹانے اور ظلم و ستم کرنے پر کمر بستہ ہے، ہلاکت ظاہر و باطنی ان کو نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ، گزشتہ قوموں کے حالات سے ہم کو عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ، کفار کی جس حالت کی شکایت آپ نے ان آیات میں فرمائی، تمام اہل اسلام کو اس حالت سے بچا لیجیے اور رنج و غم و مصیب و تکلیف کے وقت تو آپ کو یاد کرنا اور پھر آپ کو بھول جانا، اس سے ہمیں بچا لیجیے۔ میرے مالک، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے غفلت سے آخرت کی طرف سے غفلت برتی۔ میرے مالک، ہماری آنکھوں کو کھول دیجیے، ہمارے سینوں کو حق بات سمجھا دیجیے اور ہر حال میں ہر آن میں ہمیں صحیح اور قوی تعلق نصیب فرما دیجیے۔ ہمارا تعلق قرآن سے جوڑ دیجیے، شریعت پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔